بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ باب نمبر 44 باب الوضوء لکل صلاۃ، اور باب نمبر 45 ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی الصلوات بوضوء واحد۔ کیا مطلب؟ اس باب میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا پھر ایک وضو سے بہت ساری نمازیں فرض نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب پہلے حدیثیں پڑھیے، سمجھیے۔ حدیث نمبر 62 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، خواہ باوضو ہو یا بے وضو۔ حمید طویل جو ایک تابعی ہے، انہوں نے پوچھا آپ حضرات کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہم ایک ہی وضو کیا کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے نئی وضو فرماتے تھے۔ جیسے ظہر کی نماز پڑھی، ابھی آپ کی وضو ہے، پھر بھی آپ نے نئی وضو کی عصر کی نماز کے لیے۔ لیکن صحابہ کرام کا حال کیا تھا، صحابہ کرام کی عادت کیا تھی؟ تو وہ بتایا کہ بھئی ایک وضو سے صحابہ کرام کئی نمازیں پڑھتے تھے۔ اب دوسری حدیث جو ہے حدیث نمبر 65 حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، بس جب فتح مکہ کا سال آیا تو آپ نے ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی اور خفین پر مسح کیا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بے شک آپ نے ایسا کام کیا ہے جس کو آپ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے بالقصد یہ کام کیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بہت سے نان مسلمین اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام بہت آسان ہے، مشکل مذہب نہیں، اور خاص کر عرب کے لیے، اس لیے کہ عرب کے پاس پانی کی قلت تھی، پانی کی کمی تھی۔ اب اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تو بہت دشواری تھی ان کے لیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت امت کو یہ بتلایا، اور خاص کر اس وقت جو نیو مسلمین جو اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو بتلایا کہ ایک وضو سے آپ جتنی چاہے فرض اور نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر فرض کے لیے، ہر نفل کے لیے آپ کو الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبیاں دیکھیے۔ اب ایک مسئلہ سمجھیے، اگر کسی شخص نے پہلی وضو سے کوئی عبادت مقصودہ ادا کی، جیسے نماز پڑھ لی عبادت مقصودہ ہے، یا وضو کیے لمبا وقت گزر گیا ہے تو نئی وضو مستحب ہے۔ جیسے آپ نے ظہر کی وضو کی اور ظہر کی نماز پڑھی، اس کے ذریعے اب عصر کا وقت ہے، آپ کی وضو ہے، پھر بھی نئی وضو مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ نے پہلی وضو سے کوئی عبادت مقصودہ ادا نہیں کی ہے، یا وضو کیے لمبا وقت بھی نہیں گزرا ہے، اس کے باوجود آپ دوبارہ وضو کر رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ اسراف کر رہے ہیں۔ جب آپ کی وضو ہے اور آپ نے اس سے عبادت مقصودہ ادا نہیں کی ہے، یا اسی طرح آپ نے ابھی وضو کیا ہوگا، لمبا وقت نہیں گزرا ہے، پھر بھی آپ وضو کر رہے ہیں تو یہ پانی میں اسراف ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو باب تھا اس سے سمجھ میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں بہت پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ اب جو اگلا باب ہے باب نمبر 47 باب کراہیت فضل طہور المرأۃ، اور اس کے بعد کا جو باب ہے باب الرخصۃ فی ذالک۔ یعنی کیا مطلب؟ ان دونوں ابواب میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت اگر پانی استعمال کرے، جیسے وہ غسل کرنے گئی، ٹب میں پانی تھا، اس نے استعمال کیا، اب وہ بچ گیا ہے، تو وہ بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے یا اس کے بعد کوئی دوسرا شخص یا دوسری کوئی عورت استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں، دونوں حدیثیں پہلے سنیے۔ حدیث نمبر 67 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کی طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ اگر عورت نے کوئی پانی استعمال کیا ہو، جیسے اس کو غسل واجب ہو گیا تھا اور اس نے پانی استعمال کیا ہے، اب وہ بچ گیا ہے برتن کے اندر، ٹب کے اندر، تو اب اس کو استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ اب جو اگلی حدیث ہے
یہ 69 نمبر کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ایک بڑے لگن سے غسل جنابت کیا، بڑا برتن اس سے غسل جنابت کیا، اس میں پانی بچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا چاہا تو بیوی صاحبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو جنوبیہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جنوبی نہیں ہوتا، یعنی کیا مطلب؟ حضور کی وہ زوجہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھ پر تو غسل واجب ہو گیا تھا اور میں نے وہ پانی استعمال کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب پہلی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ اس کا استعمال کر سکتے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو احتیاط پر عمل تو یہ ہے کہ آپ استعمال نہ کریں، خاص کر عورت جب بے سلیقہ ہو، عورت کے اندر پاکی ناپاکی کی کوئی تمیز نہ ہو۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں پاکی ناپاکی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، ایسی عورت نے اگر پانی کا استعمال کیا ہے تب تو ہم پہلی حدیث پر عمل کریں گے، یعنی 67 نمبر والی حدیث پر عمل کریں گے، یعنی اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے۔ اور اگر عورت سلیقہ مند ہے، پاکی ناپاکی کی اس کے اندر تمیز ہے، تو اب ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت تھی اس پر عمل کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ پانی ہر وقت جو ہے ناپاک نہیں ہو جاتا، ہر حال میں ناپاک نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے یہ مطلب ہے کہ اگر وہ بے سلیقہ ہو اور پانی کا پاکی ناپاکی اس کے اندر تمیز نہ ہو تب جا کر وہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب علماء کی کیا رائے ہے وہ سمجھیے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ عورت کا جو بچا ہوا پانی وہ مرد استعمال کر سکتا ہے، اور ان کی دلیل وہی ابھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جنوبی نہیں ہوتا، وہ حدیث ان کی دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور ان کی دلیل 67 نمبر کی جو حدیث ہے، 67 نمبر کی حدیث جس میں ممانعات وارد ہوئے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ ان کی دلیل ہے۔ اب بات کیا ہے؟ تو میں نے درمیانی بات سمجھائی، دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر عورت سلیقہ مند ہے تو پھر 69 نمبر کی جو حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی جس میں اجازت ہے اس پر عمل کرے، اور اگر عورت سلیقہ مند نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے، تو پھر ہم پہلی حدیث پر عمل کریں۔ بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آگے سمجھا رہے کہ حدیث نمبر 68 2 سندوں سے مروی ہے۔ ایک محمود بن غیلان کی جو روایت ہے اس میں راوی کو شک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لفظ طہور فرمایا یا لفظ سور فرمایا، جبکہ محمد بن بشار کی روایت میں شک نہیں ہے، وہ کہہ رہے بالیقین حضور نے لفظ طہور فرمایا ہے۔ بہرحال یہ محدثین کا کمال ہے۔ ایک بات سمجھیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے، آپ کیسے بڑے طبیب تھے۔ بہت پیاری بات کہی کسی کہنے والے نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف حبیب نہیں تھے بلکہ طبیب بھی تھے۔ کیسے طبیب تھے؟ کہ جہاں کہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ دروازہ اگر کھلا رکھیں گے تو وسوسے پیدا ہوں گے، تو آپ نے ان دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ جیسے یہاں کہ عورت کا جو بچا ہوا پانی ہے اس میں عام طور پر وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عورت نے پتہ نہیں کس طرح غسل کیا ہوگا، پانی اندر چلا گیا ہوگا نہیں چلا گیا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ وساوس میں کا شکار نہ ہو، وساوس میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات ہے اس پر فخر بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل بھی نصیب فرمائے۔